الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وقال تعالى ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل وقال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير انسان جب اللہ کے لیے کچھ چھوڑ دیتا ہے تو اسی چھوڑنے کو ہجرت کہتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے جو ان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے جن گناہوں سے اللہ نے منع کیا۔ اگر انسان یہ دیکھتا ہے کہ ان دوستوں کے ساتھ میں رہنے سے میں گناہوں سے باہر نہیں آ سکتا، ان دوستوں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس پر بھی اسے ثواب عطا فرماتے ہیں اور ترقی عطا فرماتے ہیں۔ انسان کچھ ایسے حالات میں پڑ گیا ہے جہاں صرف اور صرف فساد ہے، الجھنیں ہیں، اختلافات ہیں، بدگمانیاں ہیں۔ انسان ایسے سب حالات کو اگر چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کے لیے عافیت کی راہ اور عافیت کو اور گوشہ نشینی کو اختیار کرتا ہے اور ایک بہترین راستہ اپناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اس کے لیے خیر رکھتے ہیں۔ انسان اگر کسی ایسی بستی کو چھوڑ دیتا ہے جہاں صرف اور صرف گناہوں میں مبتلا ہونے کے سوا کوئی ماحول نہیں تھا اور نیکوں کی بستی میں منتقل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ انسان کافروں کے شہر کو چھوڑ کر ایسے ملک میں چلا جاتا ہے جو مسلمانوں کا ملک ہے، اللہ اس پر بھی اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت گہری بنیاد ہے ہجرت، جس کی بہت سی اقسام ہیں جو احادیث کی شروحات میں لکھی گئی ہیں۔ اللہ کے لیے چھوڑ دینا، جب انسان کسی چیز کے ساتھ رہتا ہے تو اس سے اختلاط کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے، جیسے وطن، اس میں رہتا ہے، آنکھیں کھلتا ہے، وطن سے محبت ہو جاتی ہے۔ اب اگر وطن چھوڑنے کے لیے کوئی کہتا ہے تو دل گوارا نہیں کرتا، لیکن اللہ کے لیے اگر کوئی وطن کو چھوڑ دیتا ہے اور دوسرے وطن کی طرف ہجرت کر جاتا ہے جہاں وہ اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے، تو اللہ اس چھوڑنے پر اس کو بہت زیادہ نوازتے ہیں۔
دنیا سے بھی نوازتے ہیں اور دین سے بھی نوازتے ہیں۔ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا، بہت کشائش، بہت نعمتیں، بہت راحتیں پائیں گا، بہت کشادگی وسع پائیں گا، بہت کشادہ جگہ میں ملیں گی، راحتیں بھی ملیں گی، نعمتیں بھی ملیں گی۔ اس لیے اسلام کی تاریخ جو لکھی گئی ہے وہ نبوت سے نہیں لکھی گئی، حضور کی پیدائش سے نہیں لکھی گئی، حضور کی وفات سے نہیں لکھی گئی، بدر سے نہیں لکھی گئی، فتح مکہ سے نہیں لکھی گئی۔ اسلام کی تاریخ ہجرت سے شروع کی گئی۔ میں نے آج 3 آیتیں پڑھی ہیں۔ پہلی آیت میں بہت بڑے نبی ہے، نبیوں کے باپ کہلاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بہت ترقی کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے۔ ہم تو ہر نماز میں ہمارے نبی کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے نبی کو وہ ترقی، وہ سرخ روئی، وہ بلندی، وہ برکتیں، وہ رحمتیں دیجئے جو آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو۔ بارک صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم، بارک علی محمد وعلی آل ابراہیم۔ اور ہم اپنی امت کے لیے بھی، حضور کی امت کے لیے بھی یہ دعا کرتے ہیں، جو رحمت برکتیں آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو دی وہ ہم کو بھی دیجیے۔ وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ بہت کامیاب نبی گزرے ابراہیم علیہ السلام۔ جو پہلی آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہی کہا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن، اپنے وہ وطن جس میں ان کے ماں باپ تھے، جہاں وہ پیدا ہوئے، جس وطن سے محبت تھی، عراق، اس کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ فرمایا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تمہیں بھی چھوڑتا ہوں، تمہارے معبودوں کو بھی چھوڑتا ہوں، میں جا رہا ہوں چھوڑ کر۔ سَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، سلام علیک، چھوڑ دیا وطن کو، والد کو چھوڑ دیا، ماں کو چھوڑ دیا، گھر کو چھوڑ دیا، عراق سے ہجرت کی اور شام میں جا کر بسے۔ اللہ اکبر۔ ملک شام روئے زمین کا وہ حصہ ہے جس کی تاریخ ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے۔ مکہ اور مدینہ کے بعد، مکہ وہ اللہ کا گھر ہے، وہاں پر مدینہ میں حضور آرام فرما رہے ہیں۔ روئے زمین میں تیسرے نمبر پر سب سے بڑا مقام و مرتبہ جس روئے زمین اور جس جگہ کا ہے وہ ملک شام کی، وہاں بیت المقدس بھی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے وہاں ہم نے برکتیں رکھی ہے۔ الی المسجد من المسجد الاقصی، قرآن کا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، یہاں برکتیں ہم نے رکھی اس کی ارد گرد۔ کیا برکتیں ہیں؟ دنیا کی کسی زمین کو یہ فخر حاصل نہیں جو فخر ملک شام کی زمین کو حاصل ہے۔ سب سے زیادہ انبیاء اکرام علیہم السلام ملک شام میں آرام کریں، سب سے زیادہ برکتیں نبیوں کی اس زمین نے لی، اور ظاہری اعتبار سے بھی بہت سرسبز و شاداب زمین ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں گئے، ملک شام کی بھی تقدیر چمک گئی کہ وہاں سینکڑوں نبی پیدا ہوئے اور اس کی قبر میں، اس کی پیٹ میں آرام کر رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام میں کتنی ترقی۔ ملک شام بھی آباد ہوا، ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی تعمیر ہوئی۔ آگے چل کر پھر وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہے، پھر انہوں نے تو بہت زبردست جنات سے اس کی تعمیر کرائی۔ تو دیکھیے کتنی برکت ہے۔ پھر اس ہجرت کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، پھر انہوں نے مکہ کو جا کر آباد کیا۔ کچھ نہیں تھا مکہ میں، بالکل کچھ بھی نہیں تھا۔ طوفان نوح کے بعد تو وہاں پر کعبے کی دیواریں بھی گر گئی تھی، ایک دیوار بھی مکہ میں نہیں تھی، ایک دیوار جسے کیسے۔
پورا مکہ جو آباد ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام جو ہجرت کر آئے، یہ ان کو جو اللہ نے پھر ان سے تعمیر کرائی، اتنا ثواب ملا، یہ ہجرت کی برکت۔ جب انسان اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، جس چیز کو بھی چھوڑ دیں گا، اگر کسی سے جھگڑا ہو رہا ہے، ہمارے نبی نے کہا اگر تم حق پر ہوں گے اور پھر بھی اگر تم جھگڑا چھوڑ دو گے، صرف چھوڑ دینے کی وجہ سے، محمد الرسول اللہ تمہیں جنت کے بیچ میں ایک محل دلانے کی گارنٹی لیتا ہے کہ محمد الرسول اللہ تمہیں جنت کے بیچ میں ایک محل دلائے گا، صرف چھوڑ دینا جھگڑے کو، چاہے تم حق پر۔ تو یہ ہجرت، یہ چھوڑ دینا اللہ کے لیے کسی چیز کو، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ دوسرے نبی جن سے متعلق 20ویں پارے میں جو آیت ہے وہ میں نے پڑھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، بہت بڑے نبی ہے، 5 نبی نبیوں میں بڑے ہیں، ایک ابراہیم علیہ السلام ہے، دوسرے موسیٰ علیہ السلام بھی ان میں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وطن کو چھوڑا، مصر کو چھوڑا، اور موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی ہے، اپنے وطن کو چھوڑ کر مدین گئے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کے رہنے والے ہیں، شعیب علیہ السلام وہاں گئے۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، جب انہوں نے مدین کا رخ کیا ہے، اب دیکھیے کیا ملا موسیٰ علیہ السلام کو مدین جا کر۔ موسیٰ علیہ السلام مدین گئے، مدین جانے کے بعد جب پہنچے تھے کچھ بھی نہیں تھا، ایسی دعا کی ہے کہ اس دعا کو پڑھنے اور اس پر غور کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کس حالت میں ہوں گے، بے بسی کے، کہنے لگے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا جو دے دیں گے، موسیٰ اس کا فقیر اور محتاج ہے۔ اللہ اکبر، ایسی عاجزی والی دعا، کچھ بھی نہیں تھا، سر چھپانے کے لیے کوئی جھوپڑا نہیں تھا، کھانے کے لیے کوئی روٹی نہیں تھی، سہارے کے لیے کوئی مددگار نہیں تھا، ایسے عالم میں دعا کی ربی انی، جو دے دیں گے موسیٰ اس کا محتاج ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر۔ کیا دیا اللہ نے؟ وہاں گئے تو ایک جگہ پر روزی شروع بھی ہو گئی، بکریاں چرانے کی روزی مل گئی، عزت کی روزی مل گئی، خود ہاتھ سے کما رہے، محنت سے کھا رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک وقت کے نبی کی بیٹی سے ان کی شادی بھی کرا دی۔ دیکھیے کیا برکتیں۔ اور وہاں سے جب واپس آ رہے اپنے وطن میں تو اللہ تعالیٰ نے راستے میں انہیں ہجرت بھی دے دی۔ اس لیے مشہور شعر ہے علامہ اقبال کا، اگر کوئی شعیب آ جائے میسر، اگر کوئی شعیب آ جائے، تو ایک شبانی کا لفظ ہے، شبان کہتے ہیں چرواہے کو، شبانی بکریاں چرانا، شبانی کے معنی، شبانی سے 2 قدم دور ہے کلیمی، اگر کوئی شعیب آ جائے میسر، شبانی سے 2 قدم دور ہے کلیمی، بکریاں چرائیں، تھوڑا سا وقت نہیں گزرا کہ اللہ نے ان کو کلیم اللہ بنا دیا۔ دیکھو ہجرت کی برکت، اس میں سبق ہے ہمارے لیے۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، نبیوں کے واقعات میں قصے ہیں، اللہ کے لیے کسی بھی چیز کو انسان کو چھوڑنا پڑے، انسان اگر چھوڑ دیں گا اللہ اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ آج ایک انسان گناہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، غلط دوستوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، غلط محفلوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بستیاں جہاں غلط ماحول ہے وہاں سے اچھے ماحول میں جانے کے لیے انسان تیار نہیں، کیوں؟ دل نہیں بولتا چھوڑ۔ جب تک ان چیزوں کو انسان نہیں چھوڑے گا جن سے اللہ ناراض ہے تو اس کے لیے خیر کے دروازے، اور اگر چھوڑ دیا تو اللہ خیر کے دروازے کھول دیں گے۔ تیسرے نبی جن کے لیے میں نے آیت پڑھی ہے وہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے اس پیارے وطن کو چھوڑا جس میں ان کے آبا و اجداد حکومت کرتے تھے۔ ان کے چچا عبد المطلب، دادا ان کے چچا ابو طالب، اس سے پہلے عبد المطلب شیبۃ الحم، اس سے پہلے پھر ان کے دادا و پرداداؤں میں ہاشم، ایک خاندان ان کا سردار چلا رہا تھا، مکہ میں مکانات تھے، ایک سارا خاندان تھا۔ اس کے بعد پھر وطن کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔
اور جب جا رہے تھے وطن چھوڑ کر تو معمولی اثر نہیں تھا طبیعت پر. جاتے ہوئے مکہ سے بات کرنے لگے نبی محبت میں اور کہنے لگے اے وطن عزیز، دل نہیں چاہتا ہے تجھے چھوڑ کر جانا، لیکن تیرے رہنے والے اگر مجھے نہ نکالتے یہاں سے تو میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا، لیکن کیا کروں. چھوڑ دیا اپنے وطن کو. اللہ نے کہا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، جنہیں اللہ نے اجازت دی اور آج جو وطن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر. پھر یہ مدد ہوئی، بدر میں کامیابی، خندق میں دیکھیے خیبر کی غنیمتیں آئیں، مکہ فتح ہوا، تبوک میں نصارہ بالکل شکست کھا کر ہمیشہ کے لیے نامراد ہوئے. حجت الوداع کے اندر 1 لاکھ سے زائد 1.25 لاکھ کے قریب لوگ موجود ہے آخری وقت میں حضور کی. اور اس حال میں آپ تشریف لے گئے کہ مکہ دارالاسلام، مدینہ دارالاسلام، یمن میں اسلام پہنچ گیا. یہ سب منظر آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. جتنی ترقی ہوئی ہے بعد میں وہ ہجرت کی وجہ سے. اس لیے مسلمانوں کے لیے سبق ہے کہ جس کسی چیز کو بھی اللہ کے لیے چھوڑنا پڑے، چاہے اس کو چھوڑنا دل پر گوارا ہو، اگر اللہ کے لیے بندہ کسی چیز کو چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کشادگی، اس کے لیے خیر اور اس کے لیے اس سے زیادہ بھلائی کے دروازے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھول دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں نبیوں کی زندگیوں کے حالات سے سبق سیکھ کر اپنی زندگی کو ان انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی پر ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہجرت کی اللہ تعالیٰ تاریخ کو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.